السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج بھارت کے لیے، بھارت کے میڈیا کے لیے، جو کچھ دن پہلے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہا تھا، ایک آتنکی مولوی، ایک زہریلا مولوی، ایک دہشت گرد مولوی، نہ جانے کتنی باتوں کے ساتھ اتنا ڈرتے ہو ایک معذور سے، اتنا خوف تمہیں ایک معذور شخص سے کہ وہ جہاد کی بات کرتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہر مسلمان جہاد کی بات کرتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ صرف ایک مولوی جہاد کی بات کرتا ہے؟ ہمارے نزدیک جہاد وہ ہے کہ جہاں پر کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم و بربریت مچائی جا رہی ہو، جہاں پر قانونی تقاضوں کے بعد کہ انہیں منع کیا جائے کہ اس ظلم کو روک دیا جائے، وہ پھر بھی اس پہ قابض رہے اور بیجا کسی مسلمان کے ساتھ وہاں پر ظلم و ستم مچایا جا رہا ہو، تو ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مولانا خادم حسین رضوی کی۔ آخر تمہیں مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی تکلیف کیوں؟ مسلمانوں میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کھوئے ہم نے، آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم نے کیا کچھ کھو دیا۔ ہم نے اس مرد کلندر کو کھو دیا جس کی آنکھ میں اتنی ہیبت تھی کہ آپ دیکھیے کس طرح انڈیا میڈیا پاگل ہوا پڑا ہے۔ اور اب میں بات کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ISI نے مروا دیا، فلاں نے کروا دیا، عمران خان دبک کے بیٹھ گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پرائم منسٹر ہمارا، ISI ہماری، جب ہم ہی کچھ نہیں کہہ رہے تو تم کون ہوتے ہیں تکلیف ظاہر کرنے والے؟ ہاں، ہمارا پرائم منسٹر سے ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر تو ہمارا ہے نا، اور ہم ہمیشہ اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ اسلام کے آڑے نہ آئے۔ اگر مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینے کی ریاست کے قانون بھی لاگو کیے جائے، نہ کہ صرف مدینے کی ریاست کا دعویٰ کیا جائے، نہ کہ کافروں کا ساتھ دیا جائے۔ وہ ہمارا ذاتی میٹر ہے، اور ہم جو بھی غیر شرعی کام ہوگا ہماری ریاست کے اندر ہم اس پر انگلی اٹھائیں گے۔ لیکن تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان تمہیں بھی کھٹکتا ہے کیا؟ یا تمہیں بھی ISI کھٹکتی ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ناک میں دم کیا ہوا ISI نے۔ ہماری فوج کو کھوکھلا کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ 22 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے۔ جہاں تک رہی تمہاری تکلیف کی بات، تو یاد رکھنا صرف یہاں سے لڑنے کے لیے تم سے صرف فوج نہیں ہے، ایک ایک بچہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے، تم نے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں کی ہیں، اس کا بدلہ تو ہم لے کے رہیں گے۔ بابری مسجد کا بدلہ تو ہم لے کے رہیں گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا، 1400 سال پہلے، کہ غزوہ ہند ہو کے رہے گی۔ تم جتنا چاہے چیخے مار لو، جتنا چاہے رو لو۔ تمہیں لگتا ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک دیا جلا گئے۔ وہ بتا گئے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ تمہارا ڈرنا بنتا بھی ہے اور تمہیں ڈرنا چاہیے بھی، اور اب سے تم ڈرنا شروع بھی کر دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ تم جتنا گلا پھاڑ رہے ہو، ISI نے یہ کر دیا، ISI نے یہ کر دیا، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور کل بھی کھڑے ہیں۔ آنے والے وقت میں جہاں پر تم سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہمارے گھر سے ہر بچہ کفن باندھ کر تم سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس لیے زیادہ گلے کو تکلیف مت دو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہ فلم نہیں ہے جہاں پر تم لوگ کسی کو بھیج کر 20-20 بندے مروا دو گے۔ یہ جب لڑائی شروع ہوگی تو تمہیں لگ پتا جائے گا کہ تمہارا پلا کس قوم سے پڑا تھا۔ تم بزدل لوگ صرف نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہو۔ ہمارے نزدیک چاہے کوئی ہندو کیوں نہ ہو، تمہارے ہندو یہاں بھی رہتے ہیں، اگر کچھ رشتہ دار بچتے ہوں تو پوچھ لینا، کبھی بھی کوئی مسلمان کسی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اجازت ہمارا رب نہیں دیتا، ہمارا اسلام نہیں دیتا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں دیتی۔ ظالموں،
मुसलमानों को पकड़कर किसी एक नियत मुसलमान की दाढ़ी पर तुम लोग तशद्दुद करते हो और अपने आप को बहादुर समझते हो, किसी माजूर का मजाक बनाते हो और खुद को बहादुर समझते हो। जहरीला मौलवी, जहरीला मौलवी। तुम्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात करता है। और याद रखना, हमें पता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम खादिम हुसैन रिजवी है, क्योंकि वो खादिम हुसैन का है। और हमारे हुसैन ने बता दिया हमें कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, जुल्म के आगे डट के खड़े हो जाना है। तो ग़ज़वा हिंद हो के रहेगी, हम तुमसे लड़ेंगे और बराबर लड़ेंगे, क्योंकि हमारे आका मौला ने फरमा दिया। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल याद रखना, हमारे एक एक मुसलमान का हिसाब जो तुमने उनके साथ ज़ातियाँ की हैं, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तो जितनी तकलीफ़ें तुम्हें है ना, इन तकलीफ़ों को संभाल कर रखो, आगे मज़ीद तुम्हारी तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं। हमें पता है कि तुम ये पीछे से जो खेल खेल रहे हो ना, ISI ISI ISI, बड़ी तकलीफ़ें दी हैं तुम्हें ISI ने। अपनी तकलीफ़ों का इलाज जो है ना यहीं से ढूंढ लो। तो दोस्तों याद रखना, अब वक्त वो आ चुका है जहां पर हर तरफ से इन जैसे कमज़ोर और बुज़दिल लोग पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बना है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी तो हम बैंड बजा के ही रहेंगे। तुम जितनी तकलीफ़ें अपनी जाहिर कर रहे हो, हम तुम्हारी तकलीफ़ों को और बढ़ाएंगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी गए नहीं है, उनकी शक्ल में साद हुसैन रिजवी है ना। लब्बैक या रसूल अल्लाह का हर कारकुन है ना। हम तुम्हारी तकलीफ़ में रोज़ इजाफा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।